آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک درمیانے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ گندم گوں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تو آگے کو جھکتے ہوئے چلتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چوڑا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال گنجان تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک اکثر کان کی لو تک ہوتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلیاں اور دونوں پاؤں پرگوشت تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک تناسب کے ساتھ بڑا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعضاء کی ہڈیاں بڑی اور مضبوط تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک سے ناف تک بالوں کی ایک باریک داڑھی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور نہ بالکل گول نہ بالکل لمبا بلکہ دونوں کے درمیان تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ سفید سرخی مائل تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں مونڈوں کے درمیان کی جگہ پرگوشت تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پورے بدن مبارک کے ساتھ دوسرے کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی، نرم دل اور صادق تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلتے وقت قدموں کو قوت کے ساتھ اٹھاتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شخص یکا یک دیکھتا مرعوب ہو جاتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو شخص میل جول رکھتا وہ آپ کو محبوب بنا لیتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ابرو خمدار، باریک اور گنجان تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناک مبارک بلندی کی طرف مائل تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں میں اتفاقاً مانگ نکل آتی تو مانگ رہنے دیتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک بھرپور اور گنجان تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک ہموار اور ہلکے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دہن مبارک اعتدال کے ساتھ فراخ تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک باریک آبدار تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک ایسی خوبصورت باریک تھی جیسے کہ مورتی کی گردن صاف تراشی ہوئی ہو۔ الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا